پہلے ہم بات چیت کریں گے حسب معمول ہارون الرشید صاحب سے حالات حاضرہ پر۔ ایک طرف حکومتی جماعتیں الیکشن کمپین چلا رہی ہیں، جلسے کر رہی ہیں، ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ایک مقدمے سے دوسرے مقدمے کی سماعت کے لیے پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ آج بھی 3 پیشیاں ہیں ان کی، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک الیکشن کمیشن میں، اور پھر پولیس کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ جو ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟ کیا نگران سیٹ اپ بنے گا؟ بہت شور مچا تھا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، اور کئی لیگی رہنماؤں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ یہ بہت زیادہ امکان ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اب وہ بیک ٹریک کر گئے ہیں اور خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے کہا یہ فیک نیوز ہے، ہم سے کوئی اس بات پہ نہ نام تجویز کیا گیا نہ اتفاق رائے ہوا۔ ہارون صاحب یہ کیوں بیک فٹ پہ چلے گئے؟ بڑا 2-3 دن تو ٹاپ لیڈ سٹوریز بڑے اہم اخبارات کی چھپی کہ اسحاق ڈار بس اب نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہو ہی گیا ہے تقریباً۔ بھائی یہ شعبدہ بازی کی سیاست ہے نا۔ ایک تو نواز شریف صاحب، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پٹھان کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، نواز شریف کا کوئی علاج سائنس دریافت کر ہی نہیں سکتی۔ ابھی تک 90 کے عشرے میں رہ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار جو ہے وہ آپ مجھے بتائیے اس کی شہرت کیا ہے؟ یعنی 8 مہینے پہلے جو ایگریمنٹ کر سکتے تھے مفتاح اسماعیل، وہ انہوں نے 8 مہینے ضائع کر دیے۔ آئی ایم ایف کو دھمکیاں دیں کہ میں کسی سے دبنے والا نہیں ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ امیر المومنین ہارون رشید ہیں یا سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں؟ آپ کی شہرت یہ ہے کہ آپ جعلی اعداد و شمار بناتے ہیں اور ناک رگڑ رگڑ کے، اور کتنی دفعہ وزیر اعظم نے کہا کہ جناب کہاں کہاں دستخط کرائے اور کتنی منتیں کی اور کتنی خوشامد کی اور کس قدر مطلب کشکول اٹھائے پھرتے رہے، اور اس کے بعد جا کے وہ ہوا، اور اس عرصے میں کتنی تباہی ہو گئی۔ تو وہ جو اسحاق ڈار ہے وہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی جو اب عام ہو گئی ہے کوئی 4-5 سال پہلے، کہ یہ فوج کو پنجاب پولیس بنا دینا چاہتے ہیں۔ ہر ادارے کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ میری شہباز شریف صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، صبح ایک ان کے خیرخواہ تھے، وہ مجھے لے گئے ہوٹل سے، اور یہ کب کی بات ہے؟ وہ اپنا انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پرانی بات ہے 4-5 سال پہلے، 6 سال پہلے کی، جو وزیر اعلیٰ تھے وہ۔ اچھا، وہ لے گئے اپنا، تو میں نے ان سے پوچھا، کہا کہ جو 2-3 باتوں کا ذرا اگر آپ مناسب سمجھیں تو جواب دے دیں۔ میں نے کہا یہ فلاں جو وزیر بنایا ہوا ہے اس کا مصرف کیا ہے یہ بتائیں، اور کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے سول سروس میں لوگوں کی تقرری کا۔ ہر بات میں وہ سلمان بھی بیٹھا ہوا تھا، ایگری کرتے چلے گئے اور کہنے لگے کہ آپ سے ملاقات ہوتی رہنی چاہیے۔ ہم باہر نکلے تو میں نے ان صاحب سے کہا یہ کبھی مجھے نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تو ان کا طریقہ کار ہے کہ جو بھی ملے اس سے ایگری کر لو۔ اب بات سنیے کہ بھائی نگران حکومت کا تصور کیا ہے؟ یہ کیوں سپرٹ چیزوں کی روح دیکھنی ہوتی ہے، مقصد اور کیا ہے ان کا، کہ بھائی ایک غیر جانبدار حکومت ہو، وہ الیکشن کا بندوبست کرے اور تاکہ دھاندلی کا امکان کم از کم ہو سکے۔ اب اسحاق ڈار جو ہوں گے وہ کس کی نمائندگی کریں گے؟ نواز شریف صاحب کی۔ اور نواز شریف صاحب نے عمر بھر کیا کیا ہے؟ نواز شریف صاحب نے عمر بھر کرپشن کی ہے، اس کے سوا کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو الزام ہی ہے نا، مطلب جو آدمی اعلانیہ جو آدمی یہ کہے، وہ باقیوں کا بھی حال ہی ہے، ایک نواز شریف کا کیا اعلانیہ جو آدمی کہے کہ اگر میرے ایسٹس میری آمدن سے زیادہ ہیں، جس نے 95 اور 96 میں 5000 روپے ٹیکس دیا، 5000 روپے، میں 5000 روپے روزانہ ٹیکس دیتا ہوں، ہر روز 5000 روپے۔ آپ ان سے زیادہ امیر ہوئے نا، پھر تو آپ زیادہ امیر ہوئے نواز شریف سے۔ نہیں، ظاہر ہے آن ریکارڈ، ویسے میں اب بھی میں حساب کروں تو نواز شریف سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں۔ بات یہ ہے
کہ بھائی تصور کیا ہے نگران حکومت کا کہ غیر جانبدار ای وی ایم مشین آپ کو قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس سے دھاندلی مشکل ہو جاتی ہے. پیٹرن کیا ہے نون لیگ کا اور ادھر پیپلز پارٹی کا بھی. پہلے ایم کیو والے تو خیر کوئی حد ہی نہیں تھی نا, وہ تو بوری بند عائشے بھی اس پہ بھی فخر کرتے تھے اور ٹھپے لگاتے تھے, اور ایک پولنگ سٹیشن پہ 10-20 ہزار ووٹ ایکسٹرا ہارون صاحب, ایسی غیر جانبدار حکومت ہونی چاہیے, ایسی غیر جانبدار حکومت ہونی چاہیے جیسے اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ پہلا سوال اصل میں بنیادی ایک صاحب تھے, وہ کہنے لگے نماز استسقاء سے بارش کیسے ہو سکتی ہے. میں نے کہا یہ سوال نہیں ہے, آپ مجھ سے اس موضوع پر بحث کریں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے کہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ انسانی جسم میں بلینز اینڈ بلینز ڈیلیکیٹ بیلنسز کہاں سے آ گئے ہیں, اربوں نازک توازن کہاں سے انسانی جسم میں پیدا ہو گیا. کائنات کی تو بات ہی الگ ہے. تو نماز استسقاء پہ تو بعد میں بحث کریں. بنیادی اصول کیا ہے؟ انصاف ہونا چاہیے. یہ اتنی دفعہ دہرائی گئی بات ہے. اچھا, انصاف کی بات کوئی نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا, کسی ایک کی نہیں میں بات کر رہا. ایک جنگ ہو رہی ہے اقتدار کی, اس میں سب لوگ اصولوں کو پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اور بجائے اس کے جیسے ایک مکان خدا نخواستہ گر رہا ہو, خراب ہو گیا ہو, اس کی تعمیر نہ, اس کو ٹھیک کرنا ہو, تو اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس میں لیپا پوتی کر دی جائے, رنگ و روغن کر دیا جائے, اس کی ڈیکوریشن جیسے فلمی سیٹ ہوتے ہیں. ہارون صاحب, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم کشکول توڑ کر بنی گالا بھیج دیں گے اور پاکستان یورپ بن جائے گا. اتنی زرعی ترقی ہونے جا رہی ہے. دیکھیے نا, اسی سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے. اس نے تو $10 بلین واپس کیے اور 6% شرح ترقی ہو گئی اور ڈیم بنانے شروع کر دیے. وہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کا کل آیا ہے, رپورٹ آئی ہے, نام افسوس بھول گیا یونیورسٹی کا, لیکن مستند ہے, کہ وہ احساس پروگرام جو کہ ماڈل پروگرام ہے غربت کے ایلیمینیشن کے لیے. اچھا, یہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ جو 3.25 سال کا 3.5 سال کا دور ہے جس میں 2 سال کرونا تھا, اس کی وجہ سے پاکستان نے کشکول اٹھایا ہے. وہ بھائی قرضے تو بے تحاشا لینے شروع کیے. نواز شریف صاحب نے, زرداری صاحب آئے 2008 میں, انہوں نے انتہائی کر دی. پھر اس کے بعد اپنا نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, انہوں نے اس سے بھی زیادہ لیے. 50 سال ہو گئے جو اسی دباؤ میں. ہاں, 50 سال سے یہی کام ہو رہا ہے. اب 40 ارب روپے. اچھا, وہ کیوں لیتے ہیں جی؟ اس لیے کہ 57% تو صوبے لے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو قرضے لیتے ہیں اس میں تو صوبوں کو حصہ نہیں دینا پڑتا, اور کرپشن کا سب کو پتا ہے. اب جناب یہ کچھ دنوں سے ایک زرعی انقلاب کی بات ہو رہی ہے. میں ان صاحب سے ملا ہوں, 1 نہیں 3 ملاقاتیں کی اتفاق سے. یہ زرعی انقلاب کا قصہ تو بعد میں شروع, کچھ میری پہلے ہوئی کچھ بعد میں ہوئی, جنہوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا برسوں پہلے, اور انہوں نے جا کے بریف کیا ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں اب باگڈور ہے, جو یہ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں 6.5 لاکھ ایکڑ وہ دریائے گھاگرا جہاں سے بہتا تھا, وہ لاکھڑا اور سرسوتی جو چولستان بن چکا ہے, اب سارا تھر بن چکا ہے. مختلف نام ہے جی, مختلف نام ہے, 2000 برس پہلے کی بات ہے یہ. جی. اچھا, اس کے نیچے پانی موجود ہے اور بہت پانی ہے, اور میٹھا پانی. کہتے ہیں غیر روایتی فصلیں اگائے. میٹھا پانی بہت دریا کا پانی جیسا ہو سکتا ہے. اچھا, میٹھا پانی ہے, بہت ہے, وہ کہتے ہیں غیر روایتی فصلیں اگائیں, بغیر کھاد کے اگائیں, جدید ٹیکنالوجی استعمال کریں. سب سے اہم مسئلہ ہے سب سے اچھا بیج استعمال کریں. دنیا میں ترقی ہوتی کس طرح ہے؟ دنیا میں ترقی کا ایک ہی ماڈل ہے کہ سول ادارے مضبوط ہوں. سول ادارے, یہ میکسیکو ہے, یہ امریکہ ہے, آدھا شہر میکسیکو میں, آدھا امریکہ میں ہے, اور وہاں کوئی 3-4 گنا 5 گنا 10 گنا آمدن ہے. یہ جناب کوریا ہے, یہ شمالی کوریا ہے, جنوبی کوریا ہے, 3-4 گنا کا فرق ہے. اس لیے کہ وہاں پولیس ٹھیک ہے, عدالت ٹھیک ہے. اب آپ نے پولیس ایسی بنائی ہے جو لوگوں کے گھروں میں گھس جاتی ہے اور مارتی ہے اور بلیک میل کرتی ہے.
لوگوں کو. کتنی دفعہ تو آپ نے تھانوں میں دیکھا ہوگا, میں نے بھی گیا ہوں تھانوں میں بعض چیزوں کے لیے. اچھا عدلیہ آپ کی 1000 جاجی کم ہے, اور جو جج ہیں آپ سن لیا, آپ نے خبر کل سے سن رہے ہیں, وہ ایک بچی کو مارا ہے بہت بری طرح اور جج صاحب بھاگ گئے ہیں. اور ایک جج صاحب وہ ہیں جنہوں نے اتنی تیزی سے انصاف کیا کہ ایک ریڑی والے کو جس کے بچے معذور ہیں, وہ ریڑی اس نے لگائی ہوئی تھی وہاں, 5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا یا 3 مہینے کی سزا دے دی. ارے بھائی یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اسلام آباد کا ایک علاقہ مختص کرو, پارکوں میں 10 فٹ کی ایک پٹی بناؤ, کوئی جگہ جہاں آپ مناسب سمجھیں. بتیری جگہ اسلام آباد میں, یہ استنبول میں ہو چکا ہے. ایک ریڑی والا ہے جو قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے, ایک ریڑی والا ہے. لاکھوں ریڑیاں ہیں ملک میں, لوگوں کے پاس روزگار ہے نہیں, اس کو جیل بھیج دیا. یہ آپ کا عدالتی نظام ہے. 180 مقدمے جو ہیں ملک کے موسٹ پاپولر لیڈر پہ آپ نے بنا دیے ہیں. آپ دیکھیے مقدمہ وہ ایک ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا گورننس سسٹم بہتر ہونا چاہیے, تب جا کر یہ زرعی ترقی یا انقلاب. بھائی آپ میں کہتا ہوں گورننس سسٹم تو تب ٹھیک ہوگا نا جب ارادہ ہوگا آپ کا انصاف کرنے کا. مجھے وہ آدمی بتائیں جو انصاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہو, اس آدمی کا نام لیں. یہ سارے ایک دوسرے کو فتح کرنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کو روند ڈالنا چاہتے ہیں, جی ایک دوسرے کو ختم. ان کی بڑی افسوسناک صورتحال ہے ہارون صاحب, یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں, صلح نہیں کر رہے ہیں. اور اب یہ دیکھیے کہ الیکشن نگران حکومت پہ بھی ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا, الیکشن ڈیٹ پہ بھی نہیں ہو سکا. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ سب کام ہو جائے. کچھ ایک کنکلوڈ کرنا چاہ رہے تھے, کچھ اپنی بات چیت کرنا چاہ رہے تھے, وہ آپ کر لیجئے. دیکھیے یہ ظفر عباس صاحب کی گفتگو سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس ملک میں اتنا خیر موجود ہو کہ جگہ جگہ پہ یہ ادارے ہیں, فلاحی ادارے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, علاج کے ادارے ہیں, کھانا لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے, اس ملک میں بنیادی طور پہ خیر کی قوت بہت موجود ہے. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر, یقین کے ساتھ.